بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم ڈسکس کریں گے ملحدین کے ایک یا دو آرگومنٹس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس پر ہم ٹائم ٹو ٹائم بات کرتے بھی رہتے ہیں۔ اس پر ہم نے بک بھی لکھی ہے جو کہ ہم پہلے کئی دفعہ انٹروڈیوس بھی کروا چکے ہیں، این الٹیمیٹ سولوشن ٹو دی ڈاکنز ایلیوژنز۔ انگلش میں لکھی ہم نے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایک جو ملحدین جو توہمات پھیلاتے ہیں اور جو وسوسے پھیلاتے ہیں، ان میں سے کئی ایک چیزوں کا ازالہ الحمدللہ اس کو پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایک چیزوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، توہمات کا جو ملحدین پھیلاتے ہیں، جو وساوس، جو توہمات۔ تو اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں، ایولوشن پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ ایولوشن جس کو ملحدین ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں گاڈ ڈینائل کے لیے، اسی طرح جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں، ڈی این اے کو فار ایگزامپل آپ لے لیں۔ اب رچرڈ ڈاکنز کی آپ جتنی بھی اس کی ڈاکومنٹریز وغیرہ آپ دیکھیں یا جتنی اس کی ڈیبیٹس ہیں، تو وہ ڈی این اے کی جو سملیرٹیز ہیں، جینز میں جو سملیرٹیز ہیں ڈفرینٹ اینیملز کی، اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں رینڈم پروسیس کے تھرو چل رہی ہیں، اور کوئی خدا نہیں، کوئی ان کو بنانے والا نہیں، کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں، اور کوئی ان کو چلانے والا نہیں، بلکہ یہ چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں۔ وہ کس بنیاد پہ بات کرتے ہیں؟ وہ سملیرٹیز کی بنیاد پہ رچرڈ ڈاکنز اکثر جو وہ گفتگو کرتے ہیں، کبھی وہ ڈائیورسٹی، کمپلیکسٹی یا جو بگ یونیورس ہے، تو اس کے اندر جو اختلاف ہے، جو ڈائیورسٹی ہے اور جو تنوع ہے اس یونیورس کے اندر، اور اتنی بڑی کائنات ہے، کبھی اس کو لے کے رچرڈ ڈاکنز خدا کا انکار کرتے ہیں، یا دوسرے جو ملحدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ذات کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اتنا کچھ کرے، یعنی اس پہ غور نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہستی یہ سارا کچھ کیسے کر رہی ہے، اس پہ غور نہیں کرتے کہ کسی ہستی کے بغیر اتنا سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ یعنی اتنی عقل نہیں کہ اس طرف بھی سوچیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہستی یہ سارا کچھ کیسے سنبھال رہی ہے، اور سارا کچھ کیسے اس نے کریٹ کیا، اور یہ ساری چیزیں وہ کیسے کنٹرول کر رہی ہے، ایک ہی ہستی۔ تو اتنے جو ہے نا یہ فارغ ہیں عقل سے، اس پہ غور نہیں کرتے کہ کسی کے بغیر یہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو ملحدین جو ہے یہ سائنٹیفک ڈسکوریز کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں گاڈ ڈینائل کے لیے، اور بات جو ہے نا بالکل حقیقت اس کی بالکل الٹ ہے۔ سائنٹیفک ڈسکوریز یہ سپورٹیو ہیں اس بنیادی عقیدے کو جو انبیاء کرام نے پیش کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور جو پیغام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف بھیجا اور ہم تک پہنچا انبیاء کرام کے ذریعے سے، اس پیغام کو یہ سائنٹیفک ڈسکوری سپورٹیو ہے کہ یہ چیزیں ایکسپلور ہو رہی ہیں، اس کے اشارے جو ہے نا موجود ہیں، اور اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، اور قرآن نے اس طرف دعوت دی ہے، جس پر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر بھی ہم نے کئی آیات نقل کی ہیں، اور ہماری جتنی ویڈیوز ہیں ان سب ویڈیوز میں بھی اس طرح کی آیات ہم نے بیان کی ہیں کہ قرآن میں اس طرف دعوت دی گئی ہے کہ آپ غور و فکر کریں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور اپنے وجود میں، اپنے نفوس میں غور و فکر کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں آپ کو نظر آتی ہیں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو قرآن کیا دعوت دے رہے؟ قرآن یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جو یہ کریشن ہے اور اس کی جو فیکٹس ہیں، اور اس کے اندر جو آپ ڈسکوریز کریں گے، اور اس میں جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے
اور اس کی جب آپ کھوج لگائیں گے اور اس کو آپ ڈسکور کریں گے تو جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، وہ مجبور ہوں گے کہ یہ سارے کا سارا نظام خود بخود نہیں، اس کو چلانے والا موجود ہے، اس کے پیچھے انٹیلیجنٹ ڈیزائن موجود ہے، اس کے پیچھے آرگنائزر موجود ہے، اس کے پیچھے کنٹرولر موجود ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں۔ یہ ان چیزوں میں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، جب آپ عقل سے کام لیتے ہیں، جب آپ کے اندر عقل ہو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جن کے اندر عقل ہو۔ اب جو لوگ اس یونیورس سے، اس ڈی این اے سے، اس جینیٹکس سے اور اس کمپلیکسٹی سے اور اس ڈائیورسٹی سے اور ان ڈسکوریز سے، اور یہ جو چیزیں نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس بنیاد پہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ اس قرآن کی اس آیت کے مطابق بالکل بے عقل ہیں، اور وہ بالکل جو ہے نا عقل سے فارغ ہیں اور عقل سے بالکل پیدل ہیں۔ یہ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ کہہ رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں جن کے اندر عقل ہیں۔ تو جو لوگ عقل سے فارغ ہیں وہ انہی چیزوں کو اٹھا کے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اب رچرڈ ڈاکنز کی آپ لاجکس دیکھیں، ایک طرف جو ہے نا وہ ڈائیورسٹی اور کمپلیکسٹی اور اس بگ یونیورس کی بنیاد پہ خدا کا انکار کرتے ہیں کہ اتنا بڑا یونیورس، اس کو ایک ہستی نے کیسے پیدا کیا اور ایک ہستی اس کو کیسے کنٹرول کرتی ہے، اور اس کی ڈائیورسٹی کو لے کے وہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہی رچرڈ ڈاکنز جب پھر وہ ڈی این اے کی ڈسکشن پہ آتا ہے، جب جینز کی ڈسکشن پہ آتا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر جو سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، جب بھی وہ ڈی این اے کی ڈسکشن کرتا ہے اور جینز پر، جینیٹکس پہ جب بھی رچرڈ ڈاکنز بات کرتا ہے، تو وہ پھر یہاں پہ آ کے پھر خدا کا انکار سملیرٹیز کی بنیاد پہ پھر انکار کرتا ہے۔ ایک طرف ڈائیورسٹی پہ انکار کرتا ہے اور تنوع پہ انکار کرتا ہے اور اس کمپلیکسٹی کی وجہ سے انکار کرتا ہے خدا کا، دوسری طرف جینیٹکس پہ جب آتا ہے تو پھر وہ سملیرٹیز کی بیس پہ جو ہے نا خدا کا انکار کرتا ہے کہ جو ڈیفرنٹ اینیملز کی جینیٹکس میں جو سملیرٹی پائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ رینڈم پروسیس ہے، یہ سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور یہ کامن انسیسٹرز، یعنی وہ کریٹر کو پابند بنا رہے ہیں کہ خدا جو ہے نا یونیورس کو بنائے رچرڈ ڈاکنز کے دماغ کے مطابق بنائے۔ رچرڈ ڈاکنز جس طرح کہے خدا گدھوں کو اس طرح بنائے، گھوڑوں کو اس طرح بنائے جس طرح رچرڈ ڈاکنز کی مرضی ہے، اور بھینسوں کو اور بکریوں کو اس طرح بنائے جس طرح ملحدین کی مرضی ہے۔ یعنی یہ خدا کو اپنا پابند بنانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کی مرضی ہو اس طرح انسانوں کو بنایا جائے، اور ان کو اس طریقے سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، ان کی جینیٹکس ڈیفرنٹ، یہ تو ان کی عقل ہے اور یہ تو ان کی سمجھ ہے۔ بہرحال تو قرآن میں کئی ایک آیات ہیں جو اس مضمون کو بیان کرتی ہیں کہ کائنات کے اندر غور اور فکر کیا جائے، اور جتنی سائنٹیفک ڈسکوریز آتی ہیں یہ اللہ کے وجود کا جو عقیدہ ہے اس کے لیے سپورٹیو ہیں، اور جو وحدانیت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے سپورٹیو ہیں، اور قرآن نے اس کو خود بیان کیا۔ یعنی اس میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے، آپ سائنس پڑھیں، آپ اس میں ترقی کریں، آپ ریسرچ کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ خدا کا انکار نہ کریں، بلکہ لاجیکل یہ ہے اور عقل یہ ہے اور فہم یہ ہے کہ اس بنیاد پہ آپ مجبور ہو جائے غور و فکر کرنے پہ کہ یہ سارا کچھ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر انسانی عقل کو دیکھے، انسانی ریزننگ کو دیکھے، اس کے انٹیلیجنس کو دیکھے، یہ ساری چیزیں غور و فکر کرنی ہے جو کہ آپ کو اس طرف لاتی ہیں کہ اس کائنات کا کریٹر موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اس کو سنبھالتا ہے۔ اور قرآن نے جو دعوت دی ہے غور اور فکر کرنے کی، یہ ہر زمانے میں ویلڈ ہے۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، 1450 سال پہلے، تو اس وقت بھی یہ آیات ویلڈ تھی کہ آپ آسمان اور زمین میں غور اور فکر کریں اور اپنے وجود میں غور اور فکر کریں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور تمہارے اپنے نفوس میں تو کیا تمہیں دکھتا نہیں، تمہاری جانوں میں اللہ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں۔
تو آج اگر سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں اور ہم مائکروسکوپک لیول پہ جا کے چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہم حیرت میں پڑتے ہیں، اور اسی طرح گراس لیول پہ آپ انسانی جو جسم ہے اس پہ آپ جو اس کی گراس اناٹمی ہے آپ اس میں اسی طرح اس کی بناوٹ میں غور کریں، انسان کا جو اپرائٹ اسٹیچر ہے اور اس کی جو بناوٹ ہے اور اس کی آنکھوں کو دیکھے، کانوں کو دیکھے، یہ فنکشنز دیکھیں، ان چیزوں کو اگر آپ گراسلی بھی دیکھیں اور یہ چیزیں کہاں کہاں پہ فٹ کی گئی ہے اور یہ کیسے فنکشن کر رہی ہے، اور ہاتھوں سے ہم کتنے کام لیتے ہیں اور پاؤں کتنے بامقصد بنائے گئے ہیں اور ٹانگیں جو ہے نا کتنی بامقصد بنی ہوئی ہیں، اس طرح پوری باڈی، پھر بالوں کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں، یہ جتنا ان چیزوں کو اگر آپ گراسلی دیکھیں تب بھی اس میں عبرت کا ایک بہت بڑا سامان موجود ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو جا کے ڈیٹیلز پھر دیکھتے ہیں تو تب بھی یہ قرآنی آیات جو ہے نا یہ ہر زمانے کے لیے ویلڈ ہیں اور اپلیکیبل ہیں۔ 2-4 دن پہلے میں ایک ایتھیسٹ کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ خدا بہت اچھا ہے اور خدا بہت رحیم ہے، تو اگر خدا موجود ہے اور خدا بہت اچھا ہے اور خدا رحیم ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ گوگل کی یہ رپورٹ ہے کہ اتنے لاکھ لوگ روزانہ کے حساب سے دے آر اسٹارونگ ٹو ڈیتھ، بھوک سے جو ہے نا اتنے لاکھ لوگ جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ دنیا کے اندر مرتے ہیں۔ تو وہ اس بنیاد پہ خدا کا انکار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہوتا اور خدا رحیم بھی ہوتا اور خدا سب کچھ کرنے پہ قادر بھی ہوتا تو وہ ان بھوکے لوگوں کو موت سے کیوں نہیں بچا رہا۔ اب یہ اس کا آرگومنٹ تھا گاڈ ڈینائل کے لیے، اس بنیاد پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو دعوت دے رہے کہ خدا کا انکار کرو، کوئی خدا موجود نہیں ہے، کہ لوگ جو ہے نا بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ ملحدین جو ہے وہ کریشن میں بھی خدا کو پابند بناتے ہیں کہ کریشن جو ہے نا یوں ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر یہ سملیرٹیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یا جس طرح ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، یہ اپنی ڈیمانڈز کے مطابق کہتے ہیں کہ کریشن اگر یوں ہوتی تو پھر خدا موجود ہوتا، اور اگر یوں ہے تو خدا موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی یہ خدا کو پابند کرتے ہیں، خدا کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا کو کیسے چلانا ہے، حالانکہ جتنے نباتات اور جمادات ہیں یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے نباتات اور جمادات کو، وہ سب اس پر عمل پیرا ہیں، اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے احکامات بھیجے، اور نیکی اور بدی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتلایا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو بھوکے لوگوں کے ساتھ اور کمزور لوگوں کے ساتھ امداد کرنا اور ان کی مدد کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے اور ان تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے یہ اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ جو اس نے مال میں ڈسٹریبیوشن کی ہے کہ کچھ لوگوں کو امیر بنایا ہے، کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے، اور اسی طرح اولاد کے معاملے میں کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو اولاد نہیں دی، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، کسی کو صرف بیٹیاں دی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے دیے ہیں۔ تو یہ اس کی حکمت ہے کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس نے مختلف کی ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ تو یہ تقسیم میں جو اختلاف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق ہے، اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے، ہر کسی کو آزمائش میں رکھا ہے۔ غریب کو غربت میں آزماتا ہے، امیر کو دولت کے ساتھ آزماتا ہے، اس کو اس طرح آزمائش میں رکھا ہوا ہے، اور مالداروں کو حکم دیا کہ آپ نے غریبوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی پڑوسی بھوک سے مرتا ہے اور آپ کا کوئی پڑوسی یا دنیا کی کسی کونے میں کوئی
انسان تکلیف میں ہے اور آپ اس کے لیے فکر مند نہیں ہوتے اور اس کو آپ سپورٹ نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں تو آپ امتحان میں ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا، نہ یہ کہ آپ خالق کائنات سے جو ہے نا اس کے بارے میں سوال کرنے لگے اور آپ خدا سے جو ہے نا آپ پوچھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔